أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله مولانا العظيم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، کہہ دیجئے فرماؤ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو اس جبرائیل نے تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا. یعنی اس سے پہلے ہم نے جس آیت کی تلاوت کی تھی وَلَا تَجِدَنَّ مَا النَّاسِ عَلَىٰ حَيَّةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تو یہ یہود و بنی اسرائیل جو ہیں اپنے زندگیوں کی ہرس میں مبتلا ہوتے تھے، یعنی دعا کرتے تھے کہ دعا مانگتے تھے کہ یا ان کا یہ کلام ہوتا تھا دعا کا کہ 1000 برس جیو. تو 1000 برس کی جو امیدیں یا دعائیں تھیں تو زیادہ زندگی مانگنے کی جو ہرس تھی تو اس لیے نہیں تھی کہ نیکیاں کریں، بلکہ جو ہے اس کے اندر ان کی بد ذہنیت تھی اور نہ کہ ہدایت کے لیے زندگیاں تھیں ان کی. تو اس سے ہوتا یہ تو زندگی تو طویل مانگ لیتے، لیکن طوالت کی جو زندگی ہے اگر نیکیوں کے ساتھ ہو تو وہ اس کے لیے مفید ہے، اور اگر طوالت کی زندگی ہو اور بدگمانیاں اور گناہگاریاں ہو تو یہ تو گویا کہ الٹا عذاب کے زیادہ مستحق ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ لمبی زندگیوں سے عذاب سے بچ جائیں، لیکن اللہ زیادہ ان کی حرکتوں کو جاننے والا ہے. قل من کان عدوا لجبریل، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل سے یہودیوں سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توریت کے اندر تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں. کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ قرآن جو اتارا گیا نازل کیا گیا کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو تورات تو ڈائریکٹ اتاری گئی، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور وہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ نے کلام کر کے توریت ان پر بنی اسرائیل پر نازل کی اور وہ جو ہے توریت ان کے حق میں آئی. تو ان کا یہ کہنا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو قرآن آئی تو ہم اس قرآن کو اور اس احکام کو نہیں مانتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے جبرائیل علیہ السلام کو؟ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ وہی جبرائیل ہے جو ہماری قوموں پر عذاب اتارتے تھے، یہ وہی جبرائیل ہے جو کہ ہماری نسلوں میں انبیاء کا تسلسل چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ تسلسل کو نکال کر جبرائیل نے قرآن کا جو ہے سو قرآن جو اتارا گیا کہاں پر؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اور آپ تولد کہاں ہونا تھا؟ بنی اسرائیل میں، لیکن تولد کہاں ہوئے؟ بنی اسماعیل میں. تو یہ جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ادھر جو تسلسل چل رہا تھا اس تسلسل کو چھوڑ کر حضرت جبرائیل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تولد بھی ہوئے، لہٰذا جبرائیل جو ہے وہاں پر پیغام لا رہے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم ان کے احکام کو نہیں مانیں گے، اس لیے ہم جو ہے ایمان نہیں لاتے، ایسا ان کا ذہن بن گیا تھا۔ تو اسی کے لیے یہ قرآن جو ہے آیت نازل ہوئی، قل اے حبیب آپ سے کہہ دیجئے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ، جو کہ اتارتے ہیں علی قلبک، تمہارے قلبوں کو منور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے، جو منور ہے وہ ہدی و بشرا اور بشارت مسلمانوں کے لیے، للمؤمنین من کان عدوا للہ، یاد رکھو کہ جو کوئی نہیں مانے گا، عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے اور ملائکہ سے، وہ میکائیل سے، جبرائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک وہ دشمن ہے کس کا؟ اللہ کا دشمن ہے، اور کافرین جو ہیں یہ کفر کرنے والے دشمن ہیں۔ اس آیت کا گزری آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا یہ ایمان یہود سے مایوسی کی ایک وجہ ہے کہ وہ قرآن تو کیا قرآن لانے والے جبرائیل کو کے بھی دشمن ہیں، تو تمہارے دوست کیوں کر بن سکتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ جبکہ قرآن تو ماننے کا چھوڑو، قرآن لانے والے جبرائیل کے بھی دشمن ہیں، تو وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے؟ دوسرا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ وہ زندگی اور عیش و آرام کے بڑے ہی خواہش مند ہیں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ، جو پچھلی آیت میں ہے، یعنی وہ ہرس ہے کہ جی زندگی، اللہ ہم کو لمبی زندگی دے، 1000 سال کی زندگی دے، لیکن اس زندگی کو مانگنے کا مقصد ان کا نیکیوں کی طرف نہیں، یعنی عیش و عشرت کے لیے، آرام کے لیے تھا، خواہش مند ہیں۔ اب فرمایا گیا کہ ان کی پچھلی آیت میں یہود کی ایک جماعت کا ذکر تھا، وہ عذاب سے ان کی خواہش مندی اس حد تک ہے کہ جو ان کے آرام کے خلاف احکام لائے اس جبرائیل کی بھی دشمن ہے، یعنی ایسے احکام لانے والے جو جبرائیل ہیں ان کے بھی دشمن ہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں یہود کی ایک جماعت کا ذکر تھا کہ وہ عذاب سے بچنے کے لیے دراز عمر چاہتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب عذاب آ گیا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لمبی دراز عمر مانگ لو، یہ ٹل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچنے کے لیے دراز عمر چاہتے ہیں، حالانکہ درازی عمر عذاب سے بچا نہیں سکتی، بلکہ یہ چیز ان کے لیے اور زیادہ باعث عذاب ہے، کیونکہ زیادہ عمر میں زیادہ گناہ کریں گے۔ اب ان کی دوسری حماقت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے کے لیے عذاب لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل کے دشمن ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اس دشمنی سے عذاب گھٹے گا نہیں اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ اللہ والوں کی مخالفت عذاب کا باعث ہے۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں یہود سے کہا گیا تھا کہ تورات کے علاوہ اور باقی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ وہ جواب دے سکتے تھے کہ ہم تورات اس لیے مانتے ہیں کہ بلا واسطہ رب کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوتا ہے، اور یہ جبرائیل ہمارے سخت دشمن ہیں، ہم نہیں مانتے۔ یہ دشمنی کا احساس اٹھائیں گے کہ اس کے لائے ہوئے قرآن کو نہیں مانتے۔ پانچواں تعلق پچھلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء کے دشمن، آسمانی کتابوں کے دشمن، اپنی موت کے دشمن۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو بغیر دیکھے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمن بھی ہیں، کہ قرآن کریم کو اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت جبرائیل کا لایا ہوا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اگر یہ تمہارے دشمن ہیں تو اس میں کیا تعجب، اس میں کیا بعید؟ شان نزول تفسیر کبیر و عزیز روح البیان میں آیا ہے کہ طبرانی، بہیقی اور مسند امام احمد وغیرہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو فتق کے ایک یہودی کی جماعت اپنے سردار عبداللہ ابن سوریہ کو لے کر امتحان کی غرض سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔
क्योंकि आजमाने के वास्ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाने के वास्ते आपकी खिदमत में हाजिर हुई। इब्न सूरिया बोला कि हमारे किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अलामतें लिखी हुई हैं, हम चाहते हैं कि वो अलामतें देखें। फरमाया तहक़ीक़ कर लो। वो बोला बताओ आपके सोने का क्या हाल है, यानी आप कैसे सोते हैं। किससे पूछ रहा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हमारी आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है, रहता है। बोला आपने सच कहा, आखिर नबी की यही अलामत है। फिर बोला अच्छा चंद बातें दरियाफ्त करता हूँ जिनको नबी के सिवा कोई नहीं जानता। फरमाया पूछा क्या वजह है कि बच्चा कभी माँ के हम शक्ल होता है और कभी बाप की। फरमाया कि बच्चा माँ और बाप दोनों के मनी से बनता है, मगर उनमें से जिसका मनी ऊपर रहे या जिसके मनी रहम में पहले दाखिल हो या जिसका मनी ज़्यादा कवी और गालिब हो, बच्चा उसकी शक्ल पैदा करता है। बोला बहुत ठीक, अच्छा बताओ कि बच्चे का कौन सा आज़ो माँ के मनी से बनता है और कौन सा आज़ो बाप के मनी से। फरमाया हड्डियाँ और पीठ पुट्ठे बाप के मनी से और गोश्त खून बाल और नाखून माँ के मनी से बनता है। बोला बिल्कुल सच। अच्छा बताओ कि जन्नतियों को जन्नत में पहले कौन सी ग़िज़ा दी जाएगी। फरमाया मछली और बैल का गोश्त। बाज़ रिवायत में है कि और ज़मीन की रोटी। बोला ठीक है, बताइए कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर कौन सी ग़िज़ा हराम की थी और क्यों की थी। फरमाया कि उनको अरखुन निसा की बीमारी थी। आपने ज़िंदगी में नज़र मानी कि खुदावंद अगर मुझे इस बीमारी से नजात मिली तो मैं अपने मरगूब ग़िज़ा यानी ऊँट का गोश्त और दूध अपने पर हराम कर लूँगा। बोला आपकी तमाम बातें बिल्कुल सच्ची हैं, बस एक बात और बताइए तो मैं अपनी जमात के साथ आप पर ईमान ले आऊँ। आप पर वही कौन लाता है। अब देखो यहाँ पे किस तरफ मुतवज्जे करना है। आप पर वही कौन लाता है, आपका रफ़ीक व गमगिसार कौन है, कौन फरिश्ता है। फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। यही सारे पैगंबरों पर वही लाते थे और यही उनके भी रफ़ीक थे। बोला बस हम ईमान न लाएंगे। फरमाया क्यों। बोला कि जिब्राइल तो यहूद का पुराना दुश्मन है, अगर मीकाईल कुरान लाते तो हम ईमान ले आते। फरमाया उसने तुमसे क्या दुश्मनी की। बोला कि एक दुश्मनी नहीं 20 रिसालत हमारे ख़ानदान में थी, अब उन्होंने यही ओहदा बनी इस्माइल को दे दिया। हमारे बुज़ुर्गों पर क़िस्म क़िस्म के अजाब लाने वाली यही हज़रत हैं। हमारे पैगंबर ने खबर दी थी कि एक लड़का बख्त नस्र इराक़ में फ़लाँ तारीख़ में पैदा होगा और फ़लाँ जगह रहेगा। वो बैतुल मुक़द्दस को वीरान और बनी इसराइल को तबाह और गारत कर देगा। हमारे बुज़ुर्गों ने चंद क़ातिल वहाँ भेजे ताकि उसे किसी तरकीब से क़त्ल कर दें। उन्होंने इस बच्चे पर काबू भी पा लिया, मगर उन्हें जिब्राइल ने उस बच्चा जिस पर उस वक्त नस्र ने हमारे कौम को हलाक कर डाला उसको बचा लिया। बताएं उनसे बढ़कर हमारा दुश्मन कौन है। इसके जवाब में ये आयत करीमा उतरी। तफसीर कबीर ने फरमाया कि एक रिवायत में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़मीन मदीना मुनव्वरा से बाहर थी। आप अक्सर इसकी देखभाल के लिए जाते और वहाँ से करीब ही यहूदियों का एक मदरसा था। आप जब भी अपनी ज़मीन में जाते तो उस मदरसे में ज़रूर तशरीफ़ ले जाते और यहूदियों के वाज़ व नसीहत सुनते। इत्तेफ़ाक़न एक दिन इस मदरसे में उस वक्त पहुँचे जबकि वहाँ सारे यहूदियों उलमा की जमात थी। सब ने कहा मरहबा मरहबा, आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और गालिबन
ہم بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے سوا اور کوئی صحابی ہمارے مدرسے میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اے یہودیو، میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے یا اپنے دین میں کوئی شک ہے، بلکہ دین کی طرف کچھ میلان ہے۔ میں تو صرف اس لیے آتا ہوں کہ تمہارے کتابوں سے قرآن کی حقانیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل معلوم کروں، اپنا ایمان اور قوی کروں۔ الحمدللہ اتنے روز کی آمد و رفت میں اپنے دین پر میرا یقین اور بڑھ گیا، اور تمہاری بدنصیبی پر افسوس کرتا ہوں کہ تم توریت میں اس نبی کے ایسے فضائل دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تب ان یہودیوں نے تقریر کی کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، کہ ہمارے اور راز تمہارے نبی تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہم پر ساری مصیبتیں انہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ میکائیل ہمارے دوست ہیں کیونکہ وہ بارش برساتے ہیں اور رحمت لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل اور میکائیل کا بارگاہ الہی میں کیا درجہ ہے؟ وہ بولے کہ دونوں بہت مقرب الہی بارگاہ الہی ہیں، دونوں پر تجلی الہی ہوتی ہے۔ جبرائیل داہنی طرف اور میکائیل بائیں طرف رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جیسے گدھے سے زیادہ بے عقل کون ہوگا؟ جب وہ دونوں مقبول بارگاہ ہیں، پھر جو ایک کا دشمن ہو وہ دونوں کا دشمن، اور جو دونوں کے دشمن ہو وہ رب کا دشمن۔ یہ کہہ کر آپ حضور کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ ابھی راستے میں بھی تھے کہ حضور پر اسی مضمون کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب حاضر بارگاہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، رب نے تیرے کلام کا موافق فرمایا، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات متصل ہوں اور یہ دونوں ہی اس آیت کے شان نزول ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہارے طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہو مگر فاسق۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمام ہدایتوں کی نصیحتوں کی آیتیں اتاری اور ان کے لیے روشن چراغ بنا کر بھیجا، لیکن اکثر و بیشتر جو فاسقین ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ یہ جو ہے ان کے لیے روشن چراغ بن کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو بھی پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پابند صوم و صلاۃ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔